اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ 10ویں جماعت کی کتاب جان پہچان اردو بی کا سبق نمبر 13 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سبق اردو کے ایک عظیم شاعر، فلسفی شاعر، مفکر شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی غزل پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے سبق کے آغاز میں مرزا اسد اللہ خان غالب کی حیات و خدمات کے بارے میں مختصراً پڑھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے مرزا اسد اللہ خان غالب کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ سبق میں ہے کہ غالب کی پیدائش 1797 میں ہوئی اور 1869 میں ان کا انتقال دہلی میں ہوا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی ولادت یعنی پیدائش آگرے میں ہوئی۔ ابھی وہ بچے ہی تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے چچا نصرت اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی، یعنی ان کی دیکھ بھال، ان کی نگہداشت کی۔ شادی کے بعد غالب دہلی آ گئے۔ یہاں کے علمی اور ادبی ماحول میں ان کے شعری ذوق کو، یعنی شعری شاعری کو، یہاں کا جو ماحول تھا، دہلی کا ادبی ذوق تھا، یہاں ان کی تربیت ہوئی۔ بہت جلد انہوں نے اپنی الگ پہچان بنا لی، اعلیٰ ادبی مقام حاصل کر لیا۔ غالب نظم اور نثر، یعنی شاعری اور نثر دونوں پر یکساں قدرت رکھتے تھے۔ دونوں میں ان کا انداز بہت منفرد اور دلکش ہے۔ یعنی شاعری میں ان کا انداز سب سے الگ تھا، اور جب وہ خط لکھتے ہیں، نثر لکھتے ہیں، تو اس میں ان کا انداز اوروں سے مختلف ہے۔ خیال کی بلندی، مضمون آفرینی اور شوخی ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کی شاعری میں انسان کے وجود اور اس کی دنیا کے گہرے مسئلوں کا بیان ملتا ہے۔ غالب جتنے بڑے مفکر تھے، اتنے ہی بڑے فنکار بھی تھے۔ یعنی الفاظوں کی فنکاری ان کے یہاں سب سے زیادہ ملتی ہے۔ اپنے کلام کی وسعت، کلام مطلب شاعری، وسعت کے ساتھ غالب اپنی صناعی اور اپنی طباعی کے لیے بھی ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ غالب نے جو بلند مرتبہ شاعری میں حاصل کیا، وہی مرتبہ ان کی نثر کو بھی حاصل ہے۔ یعنی جو مقام ان کی شاعری کو حاصل ہے اردو ادب میں، وہی ان کی شاعری کو، وہی ان کی نثر کو حاصل ہے۔ ان جیسا کلام، ان جیسی شاعری دوسری شاعروں سے بالکل منفرد ہے۔ دیوان غالب ان کی کتاب کا نام ہے، میں بمشکل 2000 اشعار ہیں، لیکن غالب ہندوستانی نہیں، دنیا کے بڑے شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کے خطوط کے مجموعے اردو معلیٰ اور عود ہندی کے نام سے شائع ہوئے ہیں۔ تو ان کی شاعری کی کتاب کا نام ہے دیوان غالب، اور ان کے خطوط کے مجموعے ہیں جو انہوں نے اپنے احباب، اپنے شاگرد کو خط لکھے ہیں۔ اس زمانے کی پوری تاریخی تصویر نظر آتی ہے۔ تو ان کے مجموعے ایک تاریخی حیثیت ہے، ان کے خطوط کے مجموعے۔ تو ان کے خطوط کے مجموعے جو خط لکھے ہیں، ان کتاب کا نام ہے اردو معلیٰ اور عود ہندی۔ یہ دو ان کی نثری کتابیں ہیں۔ آئیے ہم ان کے اب کلام کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، غزل، جیسے کہ ہم غزل کی تعریف جانتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے پہلے بھی، دو تین غزلیں ہم نے پڑھی ہیں۔ کوئی امید بڑھ نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ غالب کے جتنی بھی غزلیں ہیں، ان تمام غزلوں میں سب سے آسان غزل یہ ہے، اور ان کو تو
آپ کو یاد کر ہی لینا چاہیے، اور ان کے تمام اشعار بہت میننگ فل اور پر اثر ہیں، لہٰذا ہم دیکھتے ہیں اس کے مفہوم، معنی مفہوم کو دیکھتے ہیں۔ کوئی امید بر نہیں آتی، بر مطلب کوئی طریقہ، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ شاعر اس شعر میں، یہ پہلا شعر ہے، پہلا مصرع ہے یہ، کوئی امید بر نہیں آتی اور کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس میں دیکھیے یہاں ردیف و قافیہ ایک جیسا ہے۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، اور مطلع میں دونوں مصرے یعنی پہلی لائن اور دوسری لائن دونوں ہی ہم قافیہ ہوتا ہے، یعنی یہاں بھی دیکھیے نہیں، یہاں نہیں، دیکھیے یہ بر، یہاں نظر، تو ردیف و قافیہ ایک جیسا ہوتا ہے مطلع کے اندر۔ شاعر کہتا ہے کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت۔ شاعر کہتا ہے کہ شاید اپنی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی طریقے تھے اپنی زندگی کو سلجھانے کے لیے، میں نے تمام طریقے، تمام اصول ہم نے اپنا لیے، لیکن اب کوئی امید نظر نہیں آ رہی حالات کو سدھرنے کی، حالات کو بہتر ہونے کی۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت، اب کوئی صورت نظر بھی نہیں آ رہی ہے۔ یعنی شاعر اس شعر میں مایوسی کا شکار ہے، کہتا ہے اب نہ کوئی امید ہے مجھے اور نہ کوئی صورت نظر آ رہی ہے حالات کو بدلنے کی۔ میں نے تمام تدبیریں، تمام تراکیب میں نے اپنا لی، لیکن حالات میرے جوں کے توں ہیں۔ دوسرا شعر دیکھیے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، اور موت کا وقت مقرر ہے، اسی دن آئے گی، نہ اس سے پہلے آئے گی نہ بعد میں آئے گی، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس وجہ سے، اس کی خوف کی وجہ سے مجھے نیند کیوں غائب ہو گئی ہے۔ جب آنی ہوگی وہ آ جائے گی، لیکن نیند کیوں میری آنکھوں سے غائب ہو گئی ہے۔ یہاں شاعر اس بات پہ کہتا ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ موت کا ایک مقرر ہے دن، وہ اسی معین وقت پہ آئے گی، لیکن نیند کا تو وقت مقرر نہیں ہے، پھر رات بھر نیند کیوں نہیں آتی، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ موت کے آنے کے بعد نیند چلی گئی۔ تو اس شعر آگے دیکھیے، آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی۔ شاعر یہاں کہتے ہیں کہ مجھے تو اپنے آپ پر ہنسی آتی ہے کہ پہلے میں کس حال میں تھا، میں کیسا تھا، اب میں کیسا ہو گیا۔ آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، پہلے تو میں اپنے حالات پر ہنستا تھا، اب اتنے حالات میرے ایسے خراب ہو گئے کہ اب میں کسی بات پر اب مجھے ہنسی بھی نہیں آتی۔ پہلے آتی تھی حال دل پہ، اپنی حال پہ ہنسی آتی تھی، اب کسی بات پہ کوئی ہنسی بھی نہیں آتی، میں عادی ہو گیا حالات کا۔ رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی، لہٰذا میں اب عادی ہو گیا، اب مجھے ہنسی بھی نہیں آتی۔ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ شاعر غالب کہتا ہے کہ میں محفل میں کسی خاص وجہ یا مصلحت سے خاموش ہوں، کسی بات کا جواب نہیں دے رہا ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے بات کرنی نہیں آتی۔ شاعر کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں جواب دینا، لیکن کوئی بات ایسی ہے جس کی وجہ سے میں خاموش ہوں، محفل میں جواب نہیں دیتا۔ ہے کچھ ایسی ہی بات جو چپ ہوں، ورنہ کیا بات کر نہیں آتی۔ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ غالب، یہ غزل مقطع کا ہے، اور اس شعر میں غالب خود پر طنز کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ غالب کہ تم کس منہ سے جاؤ گے کعبہ، ساری زندگی تو برے کاموں میں گزار دی، اگر پابند نیک عمل کیے ہوئے ہوتے، نیک سیرت ہوتی تمہاری، تو تم سرخرو ہو کے خانہ کعبہ جاتے، اللہ کے سامنے، اللہ کے گھر میں جاتے۔ لیکن اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں اب کعبہ جاؤں گا، تو تمہیں شرم آنی چاہیے، تم کو شرم آنی چاہیے کہ ایسی حالت میں کعبہ جاؤ گے۔
تو یہ اس میں شاعر یہ مقطع کا ہے، شاعر نے اپنا تخلص کا اظہار کیا آخری شعر میں، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، اے غالب تمہیں شرم آنی چاہیے، کس منہ سے تم غالب شرم جاؤ گے، کعبہ جاؤ گے۔ تو یہ تھے 5 اشعار کا مفہوم۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر معنی بہت کم ہے اس کے اندر، امید بڑھ نہ آنا، امید پوری نہ ہونا، صورت من تدبیر، اور معین طے شدہ مگر شاید۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے سوال جواب اس سبق میں۔ کوئی امید، سوچیے اور بتائیے، کوئی امید کوئی صورت نظر نہیں آتی سے کیا مراد ہے؟ کوئی صورت نظر نہیں آتی، یہاں صورت کے معنی طریقہ اور تدبیر یا حل ہے، کسی بھی مسئلے یا مشکل کے حل ہونے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا یا کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ شاعر کو کچھ بھی اپنے مسائل کے حل ہونے کا کوئی طریقہ کوئی تدبیر نظر نہیں آ رہا۔ دوسرا شعر ہے، دوسری شعر کا مفہوم بیان کیجیے۔ دوسرا شعر ہے، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، یہ دوسرا شعر ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ موت کا ایک دن مقرر ہے اور معین وقت پہ ہی موت آئے گی، لیکن اس کی خوف کی وجہ سے نیند رات بھر اب نہیں آتی، اور اس کی وجہ سے ہی مجھے نیند نہیں آتی۔ سوال نمبر 3، کعبہ جانے سے شاعر کو شرم کیوں آتی ہے؟ اپنی بدعمالیوں کے باعث شاعر شرمسار ہے کہ وہ کس منہ سے کعبہ جائے گا۔ شاعر سمجھتا ہے کہ اب ہم نے زندگی کا آخری ایام ہے اور ہم نے پوری زندگی غفلت میں گزار دی، لہٰذا اے غالب تم کو شرم آنی چاہیے کہ خدا کے سامنے کیا اعمال لے کے جاؤ گے۔ تو یہ تھے ان کے سوال جواب۔ اس غزل کے قافیے اپنی کتاب پر لکھیے۔ ردیف اور قافیہ، قافیہ کہتے ہیں پہلے والے، ردیف سے پہلے والے الفاظ۔ دیکھیے قافیے، یہاں دیکھیے یہ ہے نہیں آتی، سب جگہ یہ نہیں آتی نہیں آتی نہیں آتی، تو یہ ہے ردیف، اور ردیف سے پہلے آتا ہے قافیہ۔ تو یہاں دیکھیے قافیہ کیا ہے، بر، یہاں ہے نظر، یہاں ہے بھر، یہاں ہے پر، اور یہاں ہے کر، ردیف سے پہلے، اور یہاں ہے یہ مگر، یہ قافیہ ہیں۔ یہاں دیکھیے بر، نظر، بھر، پر، کر اور مگر، یہ قافیہ ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ 13واں لیسن مکمل ہوتا ہے۔